الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ گفتگو کا موضوع جس طرح کہ آپ دوستوں کے سامنے ہے کہ کیا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سب سے پہلے ہم انہی دو آیتوں کی سورۃ بقرہ کی 208 اور 209 نمبر آیات، ان کا میں صرف آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دوں، پھر ہم اپنی گفتگو اسی کے اوپر ہی شروع کریں گے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو، خطا کرو، جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی، تو پھر جان لو کہ اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جو سورۃ بقرہ کی بنیادی طور پر آیات کا نزول ہوا، میں اس کا شان نزول آپ کے سامنے بتاتا چلوں، اور یہی وہ شان نزول ہوگا اسی آیت کریمہ کا جو ہماری اس پوری کی پوری گفتگو کی جو بنیاد بنے گا۔ یہود سے جب لوگ اسلام قبول کر کے دارہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان میں حضرت عبداللہ بن سلام، جو کہ تورات کے بڑے عالم تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن چونکہ وہ تورات کے عالم تھے اور ابھی وہ دین اسلام میں داخل ہوئے تھے نئے نئے، لیکن پرانے ان کے عقائد اور پرانی وابستگیاں ان کے دلوں میں ابھی بھی تھیں، تو انہوں نے یہ آ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر بھی عمل کرتے رہیں، لیکن ہمیں اتنی بھی اجازت دے دی جائے کہ ہم تورات اور جو یہود کا ہمارا مذہب ہے، ہم اس مذہب پر بھی تھوڑا بہت عمل پیرا ہوتے رہیں۔ تو اس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی، اور اس وقت پھر یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے عالم کفر اور کفر کی شب تیرہ سے اسلام کے نور میں داخل ہونے والوں، اب اگر داخل ہونا ہے تو پھر تمہیں پورا کا پورا داخل ہونا ہے، تمہیں ماضی کی وابستگیوں کے ساتھ دوبارہ وابستہ اپنا تعلق ٹوٹا ہوا جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس وقت جا کر اپنے اس ماضی کے تعلق کو جوڑو جب تمہیں دامن اسلام سے وابستگی کے بعد تمہیں یہ محسوس ہو کہ اسلام میں کوئی خامی رہ گئی جس کی وجہ سے اب ہمیں کسی اور کی طرف اٹھ کے جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اب اگر اسلام کی طرف آنا ہے، تم آ چکے ہو، تو اب پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ تم یہ کہو کہ میں زندگی کے اس حصے میں تو اسلام پر عمل کروں، لیکن زندگی کے فلاں گوشے میں کسی اور مذہب، کسی اور تہذیب، کسی اور تمدن یا کسی اور نظام کی طرف میں چلا جاؤں۔ تو اس لیے یہ جو سوال آج کے زمانے میں اٹھا ہے اور اٹھایا گیا کہ اسلام کیا واقعی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے اوپر پھر لے دے ہوئی بہت سے لوگ اٹھے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں، اسلام تو مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ سوال کوئی اپنی فکر میں، اپنی نوعیت میں کوئی آج کا نیا سوال نہیں ہے، یہ سوال تو 1400 سال پرانا ہے۔ اور ہاں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سوال کے جو انداز ہیں وہ ہر زمانے کے انداز سے اپنے اپنے انداز میں بدلتے گئے۔ آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 21ویں صدی عیسوی میں اور 15ویں صدی ہجری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یوں کہیں، تو پھر آج کے زمانے کے حساب سے نئے انداز میں وہ سوالات کی بوچھاڑ ہوئی ہے کہ نہیں جناب، اسلام تو مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے، ہمیں تو مکمل رہنمائی اس سے میسر نہیں آتی۔ تو یہ سوال پرانا ہے، اور اس وقت پھر اس کا جواب 1400 سال پہلے اس کا جواب تو خود اللہ جل مجدہ نے دے دیا تھا کہ نہیں، تمہیں کسی اور نظام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زندگی کی ہر جہت میں، خواہ تمہارا اپنے فیملی کا میٹر ہے، خواہ انٹرنیشنل میٹر ہے،
خواہ تمہارے عبادات کے امور ہیں، خواہ تمہاری معاشرت، سماج، معیشت، کسی طرح کے بھی امور ہیں، تمہیں اسلام کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، کسی اور نظام کی طرف تم نے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ تفصیل تو خود اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں اس سوال کا جواب دے دیا تھا، لیکن چونکہ ہمیں آج ہمارے نوجوان کو، جس کا پس منظر قرآن و سنت نہیں ہے، جس کا پس منظر اسلاف کی روایات نہیں ہے، جس کا پس منظر اپنے دینی روایات نہیں ہے، جس کے پس منظر میں اسلام کے وہ گولڈن ایج اور اس کی تاریخی ثقافت جو ہے اس کے سامنے نہیں ہے، اس نوجوان کو یہ سوال، اور پھر وہ طبقات جنہوں نے یہ سوال اٹھائے اور شکوک اور شبہات جو ہے وہ ان کے ذہن میں ڈالے ہیں، کم سے کم اس نوجوان کو پھر ضرور یہاں پر آ کر اس کے ذہن جو ہے وہ تشکیک کا شکار ہوتا ہے کہ کیا واقعی اسلام از obsolete، کیا کہ اسلام جو ہے وہ اب اس قابل نہیں رہا کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں زمانہ جدید کے اندر۔ تو اس کو یہ سوال ضرور تنگ کرتے ہیں۔ تو آج ہم جو بنیادی طور پر اسی سوال کی طرف جو ہے وہ فوکس کریں گے۔ دیکھیں، میں